بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو بیعت کرنے کے لیے آنے والوں میں عبد الرحمن بن ملجم المرادی بھی تھا۔ یہ 2 مرتبہ بیعت کرنے کے لیے آیا لیکن حضرت علی نے اس کی بیعت قبول نہ کی۔ جب یہ تیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا، اس امت کے بدبخت ترین شخص کو میرے قتل سے کوئی نہیں روکے گا۔ یہ داڑھی اس سر کے خون سے ضرور ضرور خضاب کی جائے گی، یعنی رنگی جائے گی۔ پھر آپ نے یہ 2 اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، یعنی موت کے لیے اپنے سینے کو مضبوط کر لے، یعنی صبر کر کیونکہ موت تیرے پاس آنے والی ہے، اور قتل سے پریشان نہ ہو جب وہ تیری وادی میں اترے۔ دوستو، علامہ ابن سعد علیہ رحمہ کی اس روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا اور آپ نے اپنے اشعار میں جس طرف اشارہ کیا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ قبیلہ مراد کا کوئی شخص آپ کو قتل کرے گا۔ اسی حوالے سے علامہ ابن سعد علیہ رحمہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ مراد کا ایک آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، جو کہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد اس شخص نے کہا، یا امیر المؤمنین، دربان مقرر کیجئے کیونکہ مراد کے لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو اس کی ان چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں جو مقدر میں نہیں ہیں، لیکن جب شے مقدر آتی ہے تو وہ اس شے کے درمیان راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور موت ایک محفوظ ڈھال ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ وہ بدبخت ترین شخص قبیلہ مراد سے ہوگا جو مجھے قتل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بارہا آپ سے اس شخص کے بارے دریافت کرتے تاکہ اسے پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی آپ نے سر سے داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ضرور بالضرور یہ داڑھی اس سر کے خون سے رنگی جائے گی۔ پھر بدبخت ترین کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، ہمیں اس کی خبر دیجئے تاکہ ہم اس کے خاندان کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو واللہ تم میری وجہ سے قاتل کے علاوہ اور کو قتل کر دو گے، یعنی کیا تم کسی شخص کو اس کے ناکردہ جرم کی سزا دو گے؟ لوگوں نے عرض کیا، پھر ہم پر کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں اس چیز کی طرف چھوڑ دوں گا جس چیز کی طرف تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ پھر لوگوں نے عرض کیا، پھر آپ اپنے رب سے کیا کہیں گے جب اس کے پاس حاضر ہوں گے؟ فرمایا، میں کہوں گا، اے اللہ، میں نے تجھ ہی کو ان لوگوں میں چھوڑ دیا، اگر تو چاہے تو انہیں درست کر دے اور چاہے تو انہیں تباہ کر دے۔ حضرت امام ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ حمام میں موجود تھا کہ ہمارے پاس ابن ملجم آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو گویا وہ دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما اس سے کھٹک گئے اور پوچھا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ ہمارے پاس آئے؟ میں نے ان دونوں سے کہا، تم اپنی جانب سے اسے چھوڑ دو کیونکہ میری جان کی قسم وہ تمہارے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے جو اس نے کیا۔ پھر جب وہ دن ہوا کہ اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ آج میں اس کو اس دن سے زیادہ پہچاننے والا نہیں ہوں جس دن یہ ہمارے پاس حمام میں داخل ہوا تھا، یعنی میں نے اسی روز اسے پہچان لیا تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا۔ منقول ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم زخمی حالت میں تھے تو آپ نے ابن ملجم کے بارے میں فرمایا،
یہ اسیر ہے، اس لیے اس کی ضیافت اچھی طرح کرو اور اسے اچھا ٹھکانہ دو۔ اگر میں بچ گیا تو اسے قتل کروں گا یا معاف کروں گا، اگر میں مر گیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کر دو، اور حد سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ حد سے آگے بڑھنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دوستو، روایات میں ملتا ہے کہ خارج میں سے تین آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ ان میں ایک ابن ملجم المرادی جو قبیلہ حمیر میں سے تھا، دوسرا البرک بن عبداللہ التمیمی، اور تیسرا عمرو بن بکیر التمیمی تھا۔ یہ تینوں مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے باہم عہد و پیما کیا کہ ان تینوں آدمیوں کو ضرور قتل کریں گے۔ وہ تین آدمی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ ان تینوں بدبختوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے آدمی کی طرف روانہ ہوگا اور ہر صورت ان کو قتل کرے گا، وگرنہ اپنی جان دے دے گا۔ چنانچہ ان میں سے عبد الرحمن بن ملجم المرادی نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا عہد کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ الغرض اس بدبخت ملعون ابن ملجم المرادی نے اپنے مقصد کو پا لیا اور صبح کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جسے شیب کہا جاتا ہے، جس نے اس کے ساتھ مل کر حضرت علی پر وار کیا تھا۔ جب حملے کا شور اٹھا تو لوگوں نے فوراً ان دونوں کو گھیر لیا، مگر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا ساتھی بھاگ نکلا، جبکہ اس ملعون کو گرفتار کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پہنچا دیا گیا، جو کہ اس وقت تک مکمل ہوش و حواس میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو لوگوں کو حکم دیا، اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو۔ اگر میں زندہ رہا تو اس کے خون کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں گا، اور اگر میں مر گیا تو اسے بھی میرے ساتھ کر دو، میں رب العالمین کے پاس اس سے جھگڑ لوں گا۔ طبقات الکبریٰ میں ہے کہ ابن ملجم کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ پھر جب امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب اسے قید خانے سے باہر لایا گیا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو گئی۔ لوگ اپنے ساتھ مٹی کا تیل، بوریے اور آگ جلانے والا سامان لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ابن ملجم کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس سے امیر المومنین کے قتل کا بدلہ لیں گے اور اسے بطور سزا آگ میں جلائیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت امام علی مقام حسین بن علی اور حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اسے چھوڑ دو اور اسے ہمارے حوالے کرو کہ اس سے ہم امیر المؤمنین کا بدلہ لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ سن کر لوگ پیچھے ہٹ گئے اور شور کرنا بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر آگے بڑھے اور ابن ملجم کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، مگر ابن ملجم نے نہ فریاد کی اور نہ ہی کچھ کلام کیا۔ اس کے بعد آپ نے گرم سلائی لی اور اس کی آنکھوں پر پھیر دی۔ اس پر بھی ابن ملجم نے کوئی فریاد نہ کی، بلکہ کہنے لگا، تم اپنے چچا کی آنکھوں میں ایسی تیز اور تکلیف دہ سلائی سے سرما لگاتے ہو؟ منقول ہے کہ اس کے بعد وہ سورہ علق کی آیات تلاوت کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے حکم دیا کہ اس کی زبان کھینچو تاکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اس پر ابن ملجم فریاد کرنے لگا تو آپ نے فرمایا، ہم نے تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے اور تیری آنکھیں نکالی، لیکن اے دشمن خدا، تو نے فریاد نہ کی۔ اب جب کہ ہم تیری زبان کی طرف گئے ہیں تو تو فریاد کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، میری یہ فریاد صرف اس لیے ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں اس حالت میں ہچکیاں لوں۔
کہ اللہ کا ذکر نہ کر سکوں۔ الغرض انہوں نے اس کی زبان کھینچی اور کاٹ ڈالی، اور اس کے بعد ابن ملجم کو ایک کھجور کے پٹارے میں بند کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ دوستو، روایات میں ملتا ہے کہ ابن ملجم ملعون کی پیشانی پر سجدوں کا نشان بھی تھا، لیکن اس کے سجدوں کی کثرت بھی اسے بدبخت ہونے سے بچا نہ سکی، کیونکہ وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے بغض اور عناد رکھتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ جبے پہنے، منہ پر داڑیاں سجائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل پر زباں درازی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کا حشر بھی یقیناً ابن ملجم جیسے بدبختوں جیسا ہوگا۔